ویلکم بیک۔ وائٹ ہاؤس نئے امریکی صدر کے استقبال کی تیاریاں کر رہا ہے۔ ساری دنیا اس تجسس میں ہے کہ آئندہ 4 سال عالمی سپر پاور امریکہ پر حکمرانی کون کرے گا۔ ڈیموکریٹک پارٹی سے تعلق رکھنے والے 81 سالہ جو بائیڈن اور 78 سالہ ریپبلکن سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ آمنے سامنے ہیں۔ کل امریکی صدارتی الیکشن کیمپین میں ایک زلزلے کی شدت محسوس کی گئی جب CNN پر پہلے صدارتی مباحثے میں ٹرمپ حاضر جواب نظر آئے اور بائیڈن نے کئی بار الٹپ گفتگو کی۔ 1.5 گھنٹے طویل مباحثے کے دوران ٹرمپ جارحانہ انداز میں حملہ آور دکھائی دیے جبکہ بائیڈن نے اپنی گورننس کا دفاع کرنے میں ناکام رہے۔ بائیڈن کو کبھی خیالوں میں کھویا ہوا تو کبھی بے ربط تکرار کرتے دیکھا گیا۔ امریکی تاریخ میں یہ کسی صدر اور سابق صدر کے درمیان پہلی بار صدارتی بحث تھی اور دونوں نے اس مباحثے میں ایک دوسرے پر تاریخ کا بدترین صدر ہونے کا الزام عائد کیا۔ تاہم نیو یارک ٹائمز، وال اسٹریٹ جرنل، فوربس، BBC، گارڈین، گلف نیوز، خلیج ٹائمز، الجزیرہ سمیت دنیا بھر کے میڈیا کے مطابق صدر بائیڈن اپنے الزامات بھی درست انداز میں ٹرمپ پر نہیں لگا سکے۔ عالمی شہرت یافتہ سیاسی مبصرین نے بھی بائیڈن کو ایک بوکھلایا ہوا شخص قرار دیا ہے۔ ڈیموکریٹک پارٹی کو اپنے صدارتی امیدوار کو تبدیل کرنے کا بھی مشورہ دیا جا رہا ہے۔ ٹامس فریڈمن، جو نیو یارک ٹائمز کے شرح آفاق کالمسٹ ہیں، انہوں نے اپنے آرٹیکل میں لکھا کہ بائیڈن اور ٹرمپ کے مکالمے میں میرے آنسو نکل آئے۔ ان کا کہنا ہے کہ امریکی صدارتی امیدواروں کے مباحثے میں بائیڈن کی پرفارمنس سے دل پارا پارا ہو گیا۔ نکولس کرسٹوف نے نیو یارک ٹائمز میں لکھا کہ بائیڈن کو بوڑھے پن کی چھاپ اتارنی چاہیے مگر ان کی ضعیفی کی وجہ سے ایک سزا یافتہ مجرم مباحثہ جیت گیا۔ متعدد تجزیہ کار اس بات پر متفق ہے کہ صدارتی مباحثے میں بائیڈن کا طرز عمل امریکی صدارتی امیدوار کے لیے ایک سنگین ڈیزاسٹر ہے۔ بحث کے دوران بائیڈن کی ٹیم نے میڈیا کو بتایا کہ صدر کو نزلہ اور زکام ہے جس کی وجہ سے ان سے صحیح طرح سے بولا نہیں گیا۔ ہو سکتا ہے کہ ایسے ہی ہو، لیکن خبریں ہیں کہ پہلے ہی صدارتی مباحثے میں ٹرمپ کے سامنے بائیڈن کے چاروں شانے چت ہونے پر ڈیموکریٹک پارٹی پر پریشانی میں ایک نیا امیدوار ہر صورت میدان میں اتارنا چاہتی ہے اور جلد اتارنا چاہتی ہے۔ لیتے ہیں کمرشل بریک۔ پھر پاکستان کی اندرونی سیاست، پاکستان تحریک انصاف یقیناً ایک بہت بڑے امتحان سے گزر رہی ہے اور اسی دوران اب خبریں آئی ہیں کہ پارٹی میں اندرونی انتشار پھیل رہا ہے یا اندرونی طور پر پارٹی تقسیم ہوئی ہے، ایک دوسرے کے خلاف کیمپس بنے ہیں۔ اس پر بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ پاکستان کی سیاست کی یہ روایت رہی ہے کہ جب بھی ریاستی قوت کے ذریعے برسر اقتدار جماعت کو اقتدار سے علیحدہ کیا جاتا ہے، اس کے فوراً بعد وہ جماعت اندرونی طور پہ تتر بتر ہو جاتی ہے، فارورڈ بلاکس بن جاتے ہیں اور ایک قلب افشار کسی کیفیت ہے جو تمام سیاسی جماعتوں میں نظر آتی رہی ہے۔ کئی بار ایسا پیپلز پارٹی کے ساتھ ہوا ہے اور پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ بھی ہوا ہے۔ یہی کیفیت سے دوچار ہے پاکستان تحریک انصاف بھی۔ عمران خان کی قید کے دوران PTI میں اندرونی اختلافات پارٹی کے لیے اب شرمندگی کا باعث بن رہے ہیں۔ مختلف مواقعوں پر اندرونی افراتفری کی خبریں سامنے آئی ہیں۔ حالیہ اختلافات براہ راست قیادت پر الزام عائد کرنے کے بعد سامنے آئے کہ پارٹی چیئرمین بیرسٹر گوہر، قائد حزب اختلاف عمر ایوب اور سینٹ میں اپوزیشن لیڈر شبلی فراز سمیت پارٹی کے عہدیدار عمران خان اور PTI کے اسیروں کی رہائی کے بجائے عہدوں کی بندرباٹ میں مصروف ہیں۔ یہ تاثر پھیلنے کے بعد PTI ہر طور مختلف کیمپس میں نظر آ رہی ہے۔ عمر ایوب کی جانب سے پارٹی کے جنرل سیکرٹری کا عہدہ چھوڑنے سے تبدیلیوں کا آغاز ہوا ہے۔ شہریار آفریدی، شیر افضل مروت اور شاندالہ گلزار سمیت ان سب کے سمیت کوئی 20 سے زائد اراکین نے الگ الگ گروپ بنانے کی اطلاعات کی تصدیق کی ہے۔ متعدد MNAs پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں بھی شریک نہیں ہو رہے اور آج PTI کے MNAs نے ایک اجلاس میں عمر ایوب پر اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے ان کا استعفیٰ مسترد کر دیا اور کسی فارورڈ بلاک کی بھی تردید کر دی۔ لیکن PTI کے کلیدی اراکین کے بیانات سے لگتا ہے کہ پارٹی میں بہرحال سب کچھ اچھا نہیں ہے۔ شیر افضل مروت سمیت PTI کے ناراض اراکین کی جانب سے عمر ایوب کے بعد شبلی فراز سے بھی استعفیٰ مانگا گیا ہے، جس کے رد عمل میں شبلی فراز نے بھگوڑوں کی باتوں کا جواب نہ دینے کا بیان دیا۔ اس کے جواب میں PTI کے سابق رہنما فواد چودھری نے ٹویٹ کیا ہے کہ جو لوگ جیل میں رہے، تشدد برداشت کیا، وہ بھگوڑے ہیں اور جو 6 ماہ سے اپنے گھر میں بیٹھا رہا اور ایک دن بھی تکلیف سے نہیں گزارا، وہ ہیرو ہے۔ فواد چودھری نے کہا کہ سارے اٹھائی گیرے ہیں، پارٹی پر یہ سب قابض ہو چکے ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اندرونی چپقلش اور جملے بازیوں کے باوجود اڈیالہ جیل میں عمران خان سے ملاقات کے بعد شبلی فراز نے صحافیوں سے گفتگو میں دعویٰ کیا کہ پارٹی میں کوئی دھڑے بندی نہیں۔